فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ اور رب فرماتے ہیں کوئی رزق مانگنے والا۔ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نہ شب برات والی رات بھی دیں۔ سارے سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا۔ تو میرے عزیز، آج کی اس رات میں کثرت استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت۔ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے، رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے۔ دیکھیے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مشیت ایزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے، اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے، تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے۔ یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں۔ اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے، 300 سال۔ اور پھر دونوں نے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے، جناب آدم نے، حضرت حوا نے کہا، وقالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کام کی جاتی، فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا، لڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا، شطرنج کی بازیاں لگنا، اور فلموں اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا، گیمیں کھیلنے لگنا، بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے، جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا، جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے۔ سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے، رب اغفر، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، ورحم، اور اللہ تو رحم فرما، اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، اے محبوب آپ یہ کہیے۔ یہ دیکھیے انداز، اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے، فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے، حضور فرمائیں گے، میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے میرا کام تتڑی دا بن جاوے۔ اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم